کٹ جاؤں جو مقتل میں تو اف تک نہیں کہنا، گر قتل جوانی میں میرا تجھ کو ستائے، بے کفن میرا دفن تجھے یاد جو آئے، گر قتل جوانی میں میرا تجھ کو ستائے، بے کفن میرا دفن تجھے یاد جو آئے، مذہب کی شہادت کی طرف دیکھتی رہنا، مذہب کی شہادت کی طرف دیکھتی رہنا، کٹ جاؤں جو مقتل میں تو اف تک نہیں کہنا، غم میری جدائی کا ہے ماں صبر سے سہنا، کٹ جاؤں جو مقتل میں تو اف تک نہیں کہنا، گردن میری کاٹے وہ آنکھیں بھی نکالیں، اور کاٹ کر میری ناک وہ ایک ہار بنا لیں، گردن میری کاٹے وہ آنکھیں بھی نکالیں، اور کاٹ کر میری ناک وہ ایک ہار بنا لیں، اسوائے امیر حمزہ ذرا دیکھتی رہنا، اسوائے امیر حمزہ ذرا دیکھتی رہنا، کٹ جاؤں جو مقتل میں تو اف تک نہیں کہنا، کٹ جاؤں جو مقتل میں تو اف تک نہیں کہنا، غم میری جدائی کا ہے ماں صبر سے سہنا، کٹ جاؤں جو مقتل میں تو اف تک نہیں کہنا، میرے بعد میری کلاشن کو تو گرنے نہیں دینا، ہندو کو ایک لمحہ بھی دم لینے نہ دینا، میرے بعد میری کلاشن کو تو گرنے نہیں دینا، میرے بعد میری کلاشن کو تو گرنے نہیں دینا، ہندو کو ایک لمحہ بھی دم لینے نہ دینا، خنسا کی طرح بیٹوں کو تو بیچتی رہنا، خنسا کی طرح بیٹوں کو تو بیچتی رہنا، کٹ جاؤں جو مقتل میں تو اف تک نہیں کہنا، غم میری جدائی کا ہے ماں صبر سے سہنا۔ یہ ایک مجاہد غازی کے دل کی آواز تھی، ایک شہید کی دعا تھی، شہید کی وصیت تھی اپنے گھر والوں کے نام۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ سب مفتی اسحاق صاحب کا خطاب سننے کے لیے بےتاب ہیں، ان کے پاس بھی وقت کم ہے، لیکن اب جب ہم سب ہمارے دل نرم ہو رہے ہیں اللہ رب العزت کی محبت کے لیے، اس کے دین برحق میں جو قربان ہو رہے ہیں ان کی عظمت کے لیے، اسی عظمت کا ذکر اور بیان کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں اویس اکرم سے کہ وہ آئیں اور شہید کی عظمت پر اپنا ترانہ پیش کریں۔ حافظ اویس اکرم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے رائے حق کے شہیدو وفا کی تصویرو، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں، اے راہ حق کے شہیدو وفا کی تصویرو، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں، اے راہ حق کے شہیدو۔
لگانے آگ جو آئے تھے آشیانے کو، وہ شعلے اپنے لہو سے بجھا دیے تم نے، بچا لیا یتیمی سے کتنے پھولوں کا، سہاگ کتنی بہاروں کے رکھ لیے تم نے، تمہیں چمن کی فضائیں سلام کہتی ہیں، اے راہ حق کے شہیدوں، چلے دو شہادت کا جام پی کر تم، رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا، علی تمہاری جزات میں جھومتے ہوں گے، حسین پاک نے یہ ارشاد کیا ہوگا، تمہیں خدا کی رضائیں سلام کہتی ہیں، اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں، اے راہ حق کے شہیدوں، جناب حضرت فاطمہ جگر رسول کے آگے شہید ہو کے کیا ماں کو سرخ رو تم نے، جناب حضرت زینب نے گواہی دیتی ہے، شہید ہو کے رکھی بہنوں کی آبرو تم نے، تمہیں وطن کی بیٹیاں مائیں سلام کہتی ہیں، اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں، اے راہ حق کے شہیدوں۔ ہمارے ایک اور مہمان جامعہ مسجد مصطفی کے خطیب قاری سید افتخار حسین شاہ صاحب ابھی چند لمحوں کے بعد ہمارے درمیان میں موجود ہوں گے، ہمیں ان کی آمد کا انتظار ہے۔ حاضرین محترم، انتظار کی گھڑیاں ختم۔ آپ سب یقینی طور پر حقیقت جہاد کے متعلق ایک بہت ہی عالم اسلام کے قابل احترام اسکالر مولانا اسحاق صاحب کی تقریر کے منتظر ہیں۔ یقینی طور پر جب اللہ کا ایک نیک بندہ اپنی زبان سے جہاد کے متعلق کچھ بیان کرے گا تو کیا معلوم ان کی زبان سے نکلے ہوئے چند فکرے آپ کی اور میری زندگی کو سنوار دیں، اور پھر رب ہم سے کوئی ایسا کام لے لے کہ ہمارے مرنے کے جب ہم قبر میں پہنچیں تو وہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو میں ملتمس ہوں انتہائی عجز و انکسار کے ساتھ عزت مآب مولانا اسحاق صاحب سے کہ وہ حقیقت جہاد کے موضوع پر اپنی گزارشات پیش کریں۔ الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین، سیدنا و نبینا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ صاحب صدر محترم حافظ شریف صاحب اور واجب الاکرام حاضرین مجلس، پاسبان ملت اسلامیہ کے نوجوانوں کی طرف سے جب بھی مجھے خطاب کی دعوت ملی تو یقین جانیے اس محفل میں شرکت سے مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے جس کو صرف اللہ جانتا۔ یہ میرے دل کی آواز ہے۔ جو لوگ میرا خطاب سنتے رہتے ہیں جمعہ کے موقع پر بھی اور بعد میں بھی، سب جانتے ہیں کہ میرے اندر کی صدا ہے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے،
نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشت، یہ ہم میں جو تفرقے پڑ گئے اور ہم میں بہت سے گروہ بن گئے، شاد ملت ملت انگیختی، ایک امت تھی بہت امتیں بن گئی۔ مسجدوں کی پیشانیوں پر لکھ دیا گیا کہ یہ فلاں گروہ کی مسجد ہے۔ فتاوی آن لائن پر بھی جو سوال آتے ہیں ان سے میں دل گرفتہ ہوتا ہوں کہ لوگ یہی پوچھتے ہیں کہ فلاں گروہ کے پیچھے ہماری نماز درست ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، برحصار خود شب خون ریختی، اپنے قلعے پر ہم نے خود شب خون مارا، نقب لگا دی۔ اس لیے کفار دلیر ہو گئے، جب ہم متفق ہی نہ رہے تو لوگوں کو موقع مل گیا ہمیں تباہ کرنے کا۔ اللہ کے لیے یہ ملت اسلامیہ کے ایک ہونے کی آواز مشرق سے مغرب تک گونجے، اور اللہ مسلمانوں کو ہدایت دے کہ وہ ان تفرقوں سے نجات حاصل کر کے ایک ہو جائیں۔ یکشب و توحید را مشہود کن، غائب اشرا اعظم الموجود کن۔ ایک خدا کو ماننے والے ہیں، ایک رسول علیہ السلام ہمارے رہبر ہیں، ایک کتاب ہماری رہنما، پھر ان فرقوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ صرف بدنیتی اور نفسانیت سے پیدا ہوئے، لوگوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے یہ فرقے بنا رکھے، ورنہ ان کی کوئی علمی بنیاد نہیں۔ سارے لوگ اللہ رسول کے ایک دوسرے سے بڑھ کر دیوانے ہیں۔ اس لیے جب یہ پاسبان ملت اسلامیہ کے نوجوان مجھے بلاتے ہیں تو باوجود اس کے کہ میری یہ عمر اور میری صرف اس کی متحمل نہیں، مگر میں ان کی دعوت کو رد نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں یہ تو میرے دل کی آواز ہے، کاش سارے مسلمان اس پر کان دھریں۔ اور پھر جس موقع پر انہوں نے دعوت دی ہے کہ حافظ محمد شریف صاحب ان کے مرحوم شہید بیٹے فرحان شریف کے لیے کہ ان کی عظمت کو سلام کیا جائے، اور دوسرے لوگ بھی اپنی جانیں اللہ کے دین کے لیے قربان کرتے ہیں، ان کے لیے بارگاہ رب العزت میں دعا کی جائے کہ اللہ انہیں بلند مراتب عطا فرمائے۔ میں اس موقع پر اپنی بات شروع کرتے ہوئے صرف رسول کریم علیہ السلام کے وہ الفاظ دہراؤں گا جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں درج کیے ہیں کہ جب فتح مکہ کے بعد غزوہ اطاس ہوا اور محاصرہ تھا وہاں، تو پھر ایک صحابی تھے جلیل قدر حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ زخمی ہو گئے، تیر لگ گیا اور انہیں یقین ہو گیا کہ اب میں جان بر نہیں ہوں گا، اب میرا انتقال ہے۔ تو ان کے بھتیجے ساتھ ہی تھے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا ابو موسیٰ اللہ کے رسول سے میرا سلام کہہ دینا اور کہنا کہ میرے لیے دعا فرمائے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے وضو فرمایا، قبلہ رخ ہوئے، ہاتھ اٹھائے اور ایک مختصر سی دعا کی، مگر میری نگاہ میں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جامع دعا کوئی نہیں ہو سکتی۔ لمبی دعاؤں کی بجائے چند الفاظ ہی کافی۔ اللہ کے رسول نے اتنے جامع الفاظ فرمائے نام لے کر، اللہم اغفر لعبید ابی عامر واجعل یوم القیامت فوق کثیر من الناس۔ اے اللہ عبید ابو عامر کو بخش دینا اور قیامت کے دن اپنے بہت سے بندوں سے اس کا مرتبہ بلند کر۔ یہ آپ بھی یاد کر لیں، کوئی بھی فوت ہو آپ یہ پڑھ دیں، اور شہید کے لیے تو اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی جان اللہ کے دین کے لیے قربان کر دی۔ آپ یقین جانیں اللہ تعالیٰ نے سارے کمالات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرما دی، کوئی کمال ایسا نہیں رہا جو باقی رہ گیا، ساری شانیں اور سارے کمالات آپ کو عطا فرمائے، مگر ایک بات کی حسرت رسول کریم علیہ السلام کو بھی رہی۔ اس کے لیے آپ صحیح بخاری کا مطالعہ کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کاش میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، یعنی سید الاولین والآخرین ہوتے ہوئے حضور کی خواہش یہ ہے کہ شہادت نصیب ہو جائے۔ اب اللہ کی حکمت اور مشیت کے مطابق یہ مناسب نہیں تھا، آپ کی خواہش تھی، مگر آپ شہید ہو جاتے تو حق و باطل کے آخری مارکہ میں بھی حق کی شکست ہو جاتی، آخری نبی بھی مارا جاتا تو ساری دنیا سمجھتی یار اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی تو چلو شہید ہوتے رہے، آخری نبی جو سارے نبیوں کا سردار تھا وہ بھی مارا گیا۔ اس لیے حضور کی قسمت میں شہادت نہیں ہوئی، مگر اللہ کے حبیب اگر ایسے کوئی بڑا مرتبہ ہوتا اس کی خاص کرتے شہادت کی تمنا کہ اللہ تعالیٰ کاش مجھے اللہ کی راہ میں موت دیتا اور میں پھر زندہ ہوتا۔ اور یہ بھی بات اللہ کے رسول علیہ السلام نے شہید کے حق میں فرمائی کہ جنت میں جانے کے بعد کوئی نہیں چاہتا کہ اس دنیا میں واپس لوٹے، خواہ اس کو ساری دنیا کی دولت دے دی جائے وہ نہیں آنا چاہتا۔ یہ دنیا کیا ہے؟ فانی ہے، وہ عالم باقی ہے، جنت میں چلا گیا، خیر ہوں آپ کا اس سے بہت اعلیٰ اور ہمیشہ رہنے والی کیوں آئے گا؟
مگر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں صرف اس سے ایک مستثنا، ایک باہر ہے شہید، اس کو ایسی لذت ملی اللہ کی راہ میں جان دیتے ہوئے کہ وہ یہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جب جلوہ گر ہوگا قیامت کے دن جنت میں تو پوچھے گا، صحیح مسلم کی روایت کا تمہیں سب کچھ دیا، کچھ چاہتے ہو؟ تو شہید یہ چاہیں گے کہ اللہ دوبارہ دنیا میں بھیج، پھر آزمائش ہو، ہم تیری راہ میں جان دے، 10 بار ہمیں یہ مرحلہ پیش آئے۔ اب اندازہ کریں کہ رسول اللہ شہادت چاہتے ہیں، اللہ اکبر، اور شہید جنت میں جانے کے بعد چاہتا ہے کہ دوبارہ دنیا میں آؤں، اور وہ منظر کیسا عجیب ہوگا۔ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جا یوم القیامت سے، شہید قیامت کے دن آئیں گے، واللون لون الدم، اب ان کا جو خون بہ رہا ہوگا اس کا رنگ تو خون کا ہوگا، والریح ریح المسک، مگر خون سے بدبو نہیں آئے گی، خون سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ اللہ کی راہ میں جان دی، آ گئے، اللہ پاک نے فرمایا اس سے بڑا کیا ہو سکتا تھا۔ اور یہی حدیث پاک میں آتا ہے جب قبر میں لوگ جاتے ہیں سب کا امتحان ہوتا ہے، منکر نکیر سب سے پوچھتے ہیں، جب شہید کی باری آتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے کیا پوچھنا، کفا ببارک السیوف، جو تلواریں چمکی اور اس نے قدم پیچھے نہیں ہٹایا، اپنی گردن نیچے کر دی، اب اس سے اور کیا پوچھنا، اس سے بڑھ کر ایمان کی کوئی گواہی درکار ہے؟ تو شہید کی عظمت کے بارے میں ہم کیا بیان کر سکتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں مغبرت قدم عبد فی سبیل اللہ فتمسہ النار، شہید ہونا تو لگ رہا کسی بندے کے قدم جو ہیں ان پر اگر اللہ کی راہ میں گرد و غبار پڑا، جہاد میں گیا مٹی پڑی، فرمایا اس کے لیے اللہ نے دوزخ حرام کر دی، دوزخ میں نہیں جائے گا جس کے قدموں پر مٹی پڑ گئی اللہ کی راہ میں، اتنی قدر و من۔ اور اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لغدوۃ فی سبیل اللہ راحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، اللہ کے راستے میں صبح کو نکلنا، شام کو نکلنا، یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے، سارے خزانے، ساری سلطنتیں، اس سے بہتر ہے ایک صبح اور شام اللہ کی راہ میں سفر کرنا۔ میرے سامنے ہے کہ امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تاریخ دمشق میں لکھتے ہیں کہ سال 177 ہجری تھا، ترسوس شہر تھا، وہاں عالم اسلام کے ایک عظیم فرزند ہے، یقین جانیں آپ کتابیں اگر پڑھیں اور سنیں، اس آدمی سے زیادہ کوئی آدمی اعلیٰ نمونے کا نہیں ملتا جس نے اپنی زندگی 4 حصوں میں تقسیم کر رکھی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے بہت کوشش کی کہ میں 1 سال ہی عبداللہ ابن مبارک کی طرح گزاروں، میں نہیں گزار سکا، حالانکہ وہ بھی بہت بڑے دین کے ستون ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے سال کے 4 حصے کیے تھے، 3 حصے جو تھے وہ تجارت میں صرف کرتے تھے، حلال روزی کماتے تھے، 3 مہینے اپنے گھر پر بیٹھ جاتے تھے، مشرق و مغرب سے دین کے طالب علم آتے تھے، اپنے پلے سے ان کو خرچ دیتے تھے اور دین کا علم پڑھاتے تھے، کتاب و سنت کی تعلیم، بہت بڑے محدث اور عالم ہیں، اور 3 مہینے حج اور زیارت کے لیے رکھے ہوئے تھے، اور 3 مہینے کے لیے جہاد کے لیے چلے جاتے تھے، مجاہدین کے ساتھ شامل ہو کر سرحدوں پر جہاد کرتے، 4 بڑی نیکیاں کہ رزق حلال کی تلاش، تعلیم دین، پھر حج اور عمرہ، پھر جہاد کی سبیل۔ تو اسی زمانے میں ایک بہت بڑے ولی ہوئی ہیں حضرت فضائل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بدماش تھے، ڈاکو تھے، توبہ نصیب ہوگی، پھر حرم شریف میں چلے گئے اور بیت اللہ میں رہتے تھے، عبادت کرتے۔ اب ہم میں سے ہر ایک تڑپتا ہے کہ کہیں کبوتر حرم کی طرح وہ بیت اللہ پہنچ جائے، وہاں رہنا نصیب ہو جائے، اگر کوئی تھوڑے دن کے لیے بھی حج اور عمرے کو جاتا ہم اس کی قسمت پر خوشیاں مناتے ہیں، رش کرتے ہیں کہ کتنا یہ خوش قسمت آدمی۔ اب فضائل ابن عیاض جو حرم میں رہتے تھے تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کچھ اشعار لکھے، سارے نہیں پڑھوں گا، صرف 2-3 شعر پڑھوں گا، اور ایک ساتھی کو جس کا نام محمد بن ابراہیم تھا دے دیے، وہ مکہ جا رہا تھا اور کہا بھائی میرا دوست ملے گا فضائل، طواف کرتا رہتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، میرے یہ شعر اسے دے دینا۔ اب جب حرم شریف میں آ کر حضرت فضائل کو وہ شعر انہوں نے دیے تو آپ نے پڑھے تو امام ابن عساکر فرماتے ہیں ذرا فتح نہ، حضرت فضائل کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، روئے اور فرمایا سادہ کا عبد الرحمن و ناساد، عبداللہ ابن مبارک نے سچ کہا اور یار میری خیر خواہی کی بات کی کہ کیا ہے یہ طواف اور نفل اور نمازیں، کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا لا عابد الحرمین یا عابد الحرمین لا ابصرتنا لا علمت انک فی العبادۃ طلب، اے حرم شریف میں عبادت کرنے والے اگر تو ہمیں دیکھ لیتا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، نیزے اپنے سینوں پر لیتے ہیں، تلواریں گردنوں پر لیتے ہیں، تو تجھے پتہ چل جاتا کہ تو عبادت نہیں کر رہا، عبادت کے ساتھ ٹھٹھا کر رہا ہے، یہ کوئی بات نہیں،
سجدے میں آدمی کا ماتھا گھس جائے، وہ نفل پڑھتا رہے، طواف کر رہا ہے، فرمایا اگر ہمیں دیکھتا تو تجھے یہ احساس ہوتا کہ تو عبادت کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ اور اس بات میں پھر آگے چل کر فرمایا کہ اللہ کے رسول نے وَلَقَدْ أَتَانَا مِن قَالِ نَبِيِّنَا قَوْلًا صَحِيحًا صَادِقَ اللَّهُ يَكْذِبُ، اللہ کے رسول علیہ السلام سے ہمیں یہ صحیح حدیث پہنچی ہے جس میں ذرا جھوٹ نہیں۔ لا یجتمع غبار فی سبیل اللہ فی ان ثمر و دخان و نار طلب، کہ ایک آدمی کی ناک میں اللہ تعالیٰ دو چیزیں نہیں اکٹھی کرے گا، جس کے ناک میں راہ جہاد میں غبار پڑا، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے غبار ناک میں چلا گیا، فرمایا یہ اللہ کے راستے میں پڑی ہوئی گرد و غبار اور دوزخ کی آگ اللہ تعالیٰ ایک آدمی کے لیے اکٹھے نہیں کرے گا۔ وہ بندہ دوزخ میں نہیں جائے گا جس کی ناک میں اللہ کی راہ میں غبار پڑا۔ اور پھر یہ کہا ھذا کتاب اللہ ینطق بیننا لیس الشہید بمیت اللہ یکذب، یہ اللہ کی کتاب ہے جو سچ بولتی ہے، جھوٹ نہیں بولتی، کہ شہید مرتا نہیں زندہ۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا برداشت نہیں کیا کہ کوئی مردہ کہے، بلکہ قرآن مجید نے ایک جگہ فرمایا اور کہنا تو کجارا ولا تحسبن الذین، خیال بھی نہ کرنا۔ کئی لوگ کہتے ہیں نہیں نام زندہ ہونے کی بات ہے کہ ان کی یاد رہ جاتی، نہیں اللہ پاک فرمایا یرزقون، رزق ملتا انہیں، کسی نبی کو نہیں ملتا، سب جا کر قیامت کو کھائیں گے، مگر شہید کو اسی وقت شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا اللہ کے ہاں زندہ ہے، سچ مچ انہیں رزق ملتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہمارا یہ پیغام ہمارے پشنوں تک پہنچا کہ ہم یہاں آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، خوش ہیں، صبح کو نکلتے ہیں جنت کی نہروں میں تیرتے ہیں، شام کو عرش کے نیچے قندیلوں میں آ کے لٹکتے ہیں۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، ورنہ حدیث کے دفاتر اور قرآن مجید کی آیات بھری پڑی ہیں کہ شہید کو جو مرتبہ اور منزلت حاصل ہوتی ہے وہ کسی کو نہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے کہ خود اللہ کے خاتم النبیین رسول چاہتے ہیں کہ کاش میں اللہ کی راہ میں مارا جاتا اور دوبارہ زندہ ہوتا، اس سے زیادہ مرتبہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، سرے خاک شہید برگہائے لالا می پاشم کہ خون اشبار ہار ملت ماساز گارم، ہم شہیدوں کی قبروں پر اس لیے پھول پھینکتے ہیں کہ ان کا خون جو ہے اسلام کے پودے کے لیے سازگار تھا، جانے دیتے ہیں تو اسلام آ رہا، اگر سارے بزدل ہو جاتے گھروں میں چھپ جاتے کبھی کا مٹ چکا ہوتا، نہیں کچھ دیوانے نکلتے ہیں، عروس دہر سنا ہے کہ چند دیوانے لہو کے تر سے گیسو تیرے سوار آئے، کچھ پاگل ہوتے ہیں جو نکل پڑتے ہیں، وہ نہیں سوچتے کیا نظر انہیں بھی آتا ہے کہ تلواریں ہیں، گولیاں ہیں، بم برس رہے ہیں۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ صفیں بند گئیں، دشمن کے سامنے مسلمان کھڑے ہو گئے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، وہاں کوئی نور جہاں کے نغمے نہیں ہوتے تھے جس سے خون گرمایا جاتا، میرے بچے بھی بیان کر قرآن سنتے تھے، رسول اللہ کی حدیث سنتے تھے، پھر جانے شوق سے دیتے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کر کہا، مسلمان سن رہے تھے، انہوں نے کہا مسلمانوں میں نے اللہ کے پاک رسول علیہ السلام سے سنا ہے کہ ان ابواب الجنت تحت جلال السیوف، کہ یہ تلواریں نا سمجھو جو ہے اس وقت چمک رہی ہیں، ان کے نیچے جنت کے دروازے کھلے ہوئے، یہ جنت کو راستہ جا رہا، گردنیں کٹواؤ جنت میں چلا جاؤ۔ تو اس وقت حدیث پاک میں آتا ہے رجل رسول ہے، ایک شخص جس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے، مسکین نظر آتا تھا، اس نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے پوچھا، ابو موسیٰ تو نے یہ بات اللہ کے رسول سے سنی؟ تو انہوں نے اپنے کانوں پر انگلیاں رکھ کر کہا میرے کان بہرے ہو جائے اگر میں غلط بیان کروں، میں نے ان کانوں سے حضور کو یہ کہتے سنا۔ اب جب اس نے یہ بات سنی سارے ساتھیوں کو سلام کا، تلوار لی اور گھس گیا، کتنوں کو قتل کیا اور اپنی جان دے دی۔ اس لیے شہید اور جہاد کے بارے میں ہم جتنا بیان کریں سمندر سے قطرہ بھی نہیں بیان ہو سکتا، مگر آج کی محفل میں دو باتیں جو پس منظر میں چلی لوگ بھول گئے اور اس ہنگامے میں ان کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتے، نہ یہ مجاہد دے رہے ہیں، نہ تنظیمیں اور نہ عالم اسلام، جس کی وجہ سے برا نہ منانا۔ آپ ذرا میری باتیں صبر سے اور حوصلے سے سنیں، میں شہیدوں کو ڈگریڈ نہیں کرتا، میں کہتا ہوں کہ انہوں نے جو کر رہے ہیں اللہ ان کو جزا دے، مگر ترجیح نہیں، یہ بات نہیں ٹھیک جو کرنی چاہیے تھی وہ نہیں ہو رہا۔ آپ ناراض نہ ہوں، بات میری جو توجہ اور ہوش سے سنیں، ورنہ عالم اسلام کو وہ نقصان پہنچے گا جس کی تلافی ہم کر نہیں سکیں۔ دشمن یہی چاہتا ہے کہ جو بچے دین کی طرف رغبت رکھتے ہیں یہ جانے دے دیں تاکہ میدان صاف ہو جائے، ہم ننگا ناچ ناچیں، اپنے ملک میں بھی شراب بدماشی اور عریانی پھیلا دیں، دوسری دنیا میں بھی یہی بدماشی ہو جائے۔ جن میں کچھ جذبہ ہے یہ بیچارے مر جائیں
اور میدان کھلا ہمیں مل جائے، اس پر توجہ دینی ہے، گہری سازش ہے، اسی لیے کوئی نتیجہ نہیں ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں لوگ جانے دے رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے ان کی قربانی اجر دے، مگر کوئی بن رہا، ہندوستان کی گرفت مضبوط ہو رہی ہے، ہمارے اپنے ہتھیار پھینک رہے ہیں، خود کشمیر کے جو لیڈر تھے مجاہد اول تک وہ اعلان کر رہے ہیں کہ یہ کوئی مجاہد نہیں، دہشت گرد، سارا کام خراب ہو رہا، جو کرنے کا کام تھا وہ نہیں، چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کہ زہر بھی کبھی کرتا ہے کار چلیا، زہر سے علاج بھی ہو جاتا ہے لوگوں کا، کڑوی باتیں بھی سننی پڑتی، لوگوں نے قتال کا ہم معنی جہاد کو بنا دیا، بات جہاد کی کرتے ہیں اور بات قتال کی ہوگی، قتال ایک حصہ ہے اس کا کہ لڑا جائے، جانے دی جائیں، دشمن کو مارا جائے، یہ جہاد نہیں ہے، جہاد اس سے بہت بڑی بات ہے۔ میں نے جو آج پڑھی حافظ صاحب بیٹھے ہیں یہ سورہ الفرقان کی، وہاں کوئی جہاد نہیں تھا، مکہ میں کون سا یہ جہاد ہو رہا تھا قتال والا، کوئی جنگ نہیں ہو رہی، نہ کوئی مارتا تھا نہ مرتا تھا، مگر اس وقت بھی قرآن نے کہا کہ جہاد کبیر کرو، بہت جہاد کرو، اللہ کے رسول سے کہا، اور کیا کہا، تلوار کا نہیں، وجاہدہم بہی جہادا کبیرا، قرآن کے ذریعے اللہ کے رسول بہت بڑا جہاد کیا، قرآن پھیلا، قرآن لوگوں کے دلوں میں اتار، اور آپ کو پتا ہے کہ جو الارض ہم کسی کا ایک چپا علاقہ چھیننے کے لیے اگر جنگ لڑے تو ہماری موت حرام کی موت ہوگی، ہم کفر پر مریں گے، ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، یہ رائے کلمت اللہ کی جنگ نہیں ہوگی، ہم کہتے رہیں گے شہید ہیں جنت، اللہ کا دین اجازت ہی نہیں دیتا کہ صرف ملک چھیننے کے لیے لوگوں کو مارنا، خون اتنا ارنا ہے انسان کا، ایک آدمی مارا جائے تو اللہ فرماتا ہے ایسے ہی جیسے زمین کے سارے لوگ مارے گے، اللہ کے یہاں ایک انسان کا قتل بہت بڑا جرم ہے، زمین و آسمان ٹل جانے کے برابر ہے، اس کی اجازت بڑی مشکل سے ملتی ہے، بہت ناگزیر حالات میں کہ آپریشن ضروری ہو جائے، کاٹنا ہی پڑے ورنہ مارنے کی اجازت نہیں، کافر کو بھی نہیں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ بجائے اسے دوزخ میں بھیجنے کے جنت میں لے جاؤ، قرآن کے ذریعے اللہ کے رسول کو حکم ہوا جاہدہم بہی جہادا کبیرا، اس قرآن کو ہاتھ میں لے، گلی گلی اور محلے پہنچ، اپنے ساتھیوں کے ذریعے پہنچا، کسی گمراہ کو ہدایت ہو جائے جنت میں، اور اس کا یہاں تک حکم ہوا، آپ لوگوں کو علم ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے اسامہ رسول اللہ کے بچے ہی ہیں، حضرت حسن کی طرح ان کو اپنے پہلو میں بٹھاتے تھے حضور، ایک غزوہ پر گئے، جنگ میں ایک کافر جس نے بہت مسلمان قتل کیے، سب کا دل جلا ہوا تھا کہ یہ قابو آیا تو اس کی بوٹیاں اڑا دیں گے، اب حضرت اسامہ نے اس کو گھیرے میں لے لیا، اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دی، انہوں نے پھر بھی قتل کر دیا، اور یہی تعویل کی کہ اس کے اسلام کا کیا اعتبار ہے، اتنے لوگوں کو قتل کیا، اب قابو آ گیا، اب اسلام لاتا، رسول کریم علیہ السلام کو پتہ چلا تو اتنے ناراض ہوئے، بار بار آپ نے فرمایا کہ اسامہ تو اس لا الہ الا اللہ کا کیا کرے گا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان حالات میں پڑا تھا، فرمایا حالات کا کیا معاملہ، اللہ کے نے دل چیرنے کا حکم نہیں دیا، جب لا الہ کہہ دیا تلوار روک لینی، وہ اتنا روئے اور کہتے ہیں میں نے تمنا کی کہ کاش آج میں نئے سرے سے مسلمان ہوتا، اس لیے جتنے مر رہے ہیں نا انڈیا کے ان کا بھی ہم حساب دیں گے، صاف بات ہے، وہ اللہ کی عدالت میں ہمیں پکڑ لیں گے کہ قرآن نہیں لے کر ہمارے پاس آئے، دین لے کر کوئی ہمارے پاس نہیں پہنچا، اور یہ کہنا کہ انہیں پتہ ہی ہے نہیں، وہ جہاں پیدا ہوئے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوازم صحیح ہے، جیسے ہم سمجھتے ہیں اپنے ماں باپ سے سن کر کے اسلام حق ہے، وہ اپنے دینوں کو سچا سمجھتے ہیں، ہم ان کی تسلی نہیں کراتے، ہمارا جرم ہے کہ جس جہاد کا خدا نے حکم دیا، قتال کا نہیں، قتال ناگزیر حالات میں ہوتا، بہت مشکل وقت آتا ہے تو جنگ کی اجازت ملتی ہے، جہاد استفراغ الوسع، جہاد سے نکلا، جد و جہاد ہم کہتے ہیں، پورا زور لگانا، پورا زور کس بات کے لیے، دین پھیل جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، بندے مارنا نہیں، جہاد کوشش، مکہ میں اللہ کہتا ہے کہ قرآن کے ذریعہ جہاد کیا، اور حضور نے کیا، جو لوگ درست ہو گئے کتنے پکے نہیں، اب یہ کام تو ہم نے چھوڑ دیا، علماء تک نہیں کر رہے، ان کی ذاتی زندگیاں جو بھی اسلام کو بدنام کر رہی ہیں، جو مدرسوں سے نکل رہے ہیں وہ فرقہ باز ہے، اور سوائے اس کے کہ ایک دوسرے کو قتل کرے، لوگ یہ اگر دعائی دے رہے ہیں کہ مدارس سے دہشت گرد نکل رہے ہیں، جھوٹ نہیں بول رہے، ہم پیدا کرتے ہیں کہ شیعہ کافر ہیں، بریلوی کافر ہیں، وہ مشرک ہیں، ہمارے مدارس یہی کام کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھ، تو وہ جہاد اس کا مکہ میں اللہ نے حکم دیا، ایک یہ آیت ہے، پھر آپ العنکبوت میں چلا جائیں، اللہ نے شروع میں کہا وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو جہاد کرتا ہے وہ اپنے نفع کے لیے کرتا ہے، ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، دین کے لیے کوشش کرو، کوشش کرنا، جہاد ہے کوشش کرنا، جنگ نہیں، قتال ایک خاص مرحلہ ہے کہ کوئی جان پر بند ہے، ٹھیک ہے، پھر جان دینا بھی بڑی بات ہے، جہاد کوشش، آپ مدارس قیام کریں، بچے کہتے ہیں ہم یہ کوشش کریں، یہ بھی حصہ تھوڑا سا حصہ ہے، مگر پوری کوشش، دن رات مسلمان کھپ جائیں،
کہ اللہ کا دین دنیا کے کونے کونے میں پہنچے۔ آپ عیسائی لوگوں کو دیکھیں کہ ہزاروں زبانوں میں بائبل کا ترجمہ چلے، ہزاروں، ہمیں پتہ بھی نہیں دنیا میں اتنی بڑیاں ترجمہ، اور 10 روپے میں 5 روپے میں اتنی بڑی کتاب کہیں مفت دے رہے ہیں۔ ہم قرآن لے کر دنیا کے پاس نہیں گئے۔ اللہ کہتا قرآن کے ذریعہ جہاد کرو، تلوار بعد میں آئے گی کہ نہیں کوئی شخص ٹھیک ہوا اور مسلمانوں کے گلے پڑ گیا، ٹھیک ہے پھر جانے دو مر جاؤ، مگر پہلے کرنے کا کام تو یہ ہے کہ بندے نہیں مارنے، انہیں جنت میں لے جانا، دین لے کر ان کے پاس جاؤ، اور دین کے لیے اللہ نے قرآن کا یہ دوسری آیت عنکبوت کی پڑھی، عنکبوت مکی ہے، کون سی جنگ ہو رہی تھی اس وقت، اور اس کی آخری آیت بھی یہ ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، جو ہماری راہ میں جہاد کرتے، وہاں قتال نہیں ہوتا، تو اللہ کے لیے ایک تو جہاد کو اور قتال کو الگ کرے کہ لڑائی کا نام ہی آپ نے جہاد رکھ دیا۔ لڑائی کرنے سے مسلمان گھبراتا نہیں، وہ جان اپنی سمجھتا ہی نہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، وہ تو سمجھتا اللہ خریدار ہے، جان اس کی ہے دے دو، مگر پہلے یہ ہے کہ جہاد کوشش کرو، مدارس قائم کرو، دنیا کی سب زبانوں میں ایسا ٹیچر مہیا کرو، اتنے بڑے بڑے عالم پیدا کرو، چند بچے حافظ بنے عالم بنے جا کر مارے گئے، کیا فائدہ ہوا ملت اسلامیہ میں؟ یہی بڑے بڑے عالم بنتے، احمد دیدات بنتے، مولانا ثناء اللہ امرتسری بنتے، مولانا انور شاہ کشمیری بنتے، کہیں عیسائی ہوتے یہودی ہوتے، للکارتے کیا مسلمانوں میدان میں ہمیں مطمئن کرو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے، اور آپ یقین جانیں اس وقت سب سے بڑا حملہ کفر کا وہ عراق اور افغانستان میں ہے، وہ ظلم تو الگ ہے، سب کو نظر آ رہا، مگر آپ سوچیں، کتابیں پڑھیں، بڑے بڑے علماء اور اکیڈمیوں نے قائم کر لی ہیں کہ قرآن کی گجیاں اڑا دو، اللہ کے رسول پر اتنے بہتان لگاؤ، سیرت آپ کی بگاڑ کر پیش کرو کہ ایک ڈاکو اور عورتوں کا عاشق جو اس کو نبی مانتے، اتنا سخت حملہ ہے کہ اس کے مقابلے کے لیے کچھ نہیں کر رہے، بچوں کو لے جاتے ہیں مرواتے ہیں، خدا کے لیے ایسا انتظام کریں کہ وہ جہاد ہو جس کا قرآن نے کہا کہ جاہدہم بجہاد کبیرہ، تلوار کی نوبت بعد میں آئے گی، قرآن کے ذریعہ جہاد کرو، قرآن پھیل جائے دنیا کی سب زبانوں میں ہو، ہم اس کے عالموں سنسکرت کے، انگلش کے، فرنچ کے، دنیا ساری میں قرآن لے کر جائیں، اور پھر وہ صرف زبانی نہ ہو۔ دوسری بات شہادت کی آپ سنیں، میں مختصر کر رہا ہوں، شہید وہی ہے جس نے جان دی، قرآن نے کہا تکونوا شہداء علی الناس، میں اور آپ سب شہید ہیں، اور جو مسلمان شہید نہیں وہ اللہ کے ہاں مجرم ہوگا۔ شہید کیا ہے کہ اللہ کے دین کے سچے ہونے کی گواہی دے، زبان سے بھی دے، اپنے عمل سے بھی دے، اپنے کردار سے۔ مسلمان کو جب لوگ دیکھیں کسی میدان میں وہ دکان پر بیٹھا ہو، وہ عدالت کی کرسی پر بیٹھا ہو، وہ گواہی دے رہا ہو، وہ جنرل ہو، وہ جج ہو، کسی موقع پر اس کو آزمایا جائے تو یہی نظر آئے، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، سر سے پاؤں تک قرآن نظر آئے، اس کا بولنا، چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، دنیا دیکھ کر ہی اندازہ کر لے کہ قرآن ایسے بندے پیدا کرنا چاہیے۔ اب میں اور اپنے اندر جا کے سارے لوگ، پوری دنیا میں مسلمان یہ گواہی دے رہا ہے، ہمارا کردار یہ شہادت دے رہا ہے، دنیا کے سامنے ہم یہ مظاہرہ کر رہے ہیں، دنیا تو ساری دیکھ رہی ہے کہ کافر جو وعدہ کریں گے، سودا کریں گے، وہ سامان دیں گے، مسلمان جو پیک کر کے بھیجے گا اس میں بدجانتی ہوگی، بے ایمانی ہوگی، دوبارہ ان سے لوگ سودا نہیں لیں گے، یہ وہ شہادت جو ہے اللہ نے ان کو نہیں کہا جو مرتے ہیں میدان میں، تمہیں کہا، سورہ حج آپ دیکھ لیں، سورہ بقرہ دیکھ لیں کہ رسول تم پر شہید ہے، تم لوگوں پر شہید، رسول شہید ہوئے، لیکن رسول علیکم شہیدہ، قرآن کہتا ہے رسول تم پر شہید ہے، حضور کو شہید اللہ نے کہا، حالانکہ جان دینے والے شہید نہیں، وہ شہید ہیں کہ حضور اپنی گفتار سے، کردار سے ایسا دین واضح کر گئے کہ آخری حج میں آپ نے پوچھا کہ میں جا رہا ہوں، قیامت کے دن میرے بارے میں پوچھا جائے گا، بتاؤ کیا گواہی دو گے کہ میں نے اللہ کا دین ٹھیک پہنچا دیا، شہادت دے دی، اعلان کر دیا، لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دیا، حق ادا کر دیا، آپ نے 3 بار کہا اللہم اشہد، اے اللہ گواہ ہو جا جو امانت میرے سپرد تھی میں نے دے دی، حضور گواہی دے گا، ایک ایک بات واضح کر گئے، ساتھ قرآن نے کہا کہ اب مسلمانوں تم لوگوں پر گواہ ہو، شہید لفظ شہید ہے، تم اب لوگوں پر شہید ہو، ایک ایک مسلمان پوری دنیا کو بتلا دے کہ حق یہ ہوتا ہے اور اس پر عمل ایسے کیا جاتا۔ اس لیے خدا کے لیے جہاد اور شہادت جو قرآن میں ہے نا اس کو سمجھو، جان دینے والے بھی شہید ہیں، کیونکہ وہ تو بہت اعلیٰ شہادت دیتے ہیں نا کہ جان دے کر کہہ دیتے ہیں کہ اس دین کی صداقت میں اگر شبہ ہوتا ہم کیوں مرتے، بڑی گواہی ان سب سے ان سے شہید ہے، مگر اللہ سارے مسلمانوں کو شہید کہتا،
یہ سب شہید ہے، زبان سے بھی شہادت دو۔ اب شہادت کا حال خدا کی قسم یہ ہے کہ جب کسی پڑھی لکھی سوسائٹی میں جاتا ہوں یہ کافر ہوتے ہیں، الٹی شہادت دیتے ہیں، نہیں جی قرآن بیکار اس دور میں چل سکتا، سود کا کوئی بدل نہیں ہے، بے پردہ عورتوں کو قید کرنے، یہ پردہ جو ہے عورتوں کو قید کرنے والی بات ہے، یہ چل سکتا ہے۔ یعنی زبانوں سے کیا بکنے لگے ہیں کہ یہ دین جو ہے آؤٹ آف ڈیٹ، دعائی ان کی دینے لگے کہ یہ تو پرانا ہو چکا، چھوڑنا چاہیے۔ کوئی کہتا ہے اس کو بدلو، اس میں ترمیم کرو۔ شہادت دینی تھی کہ نہیں یہ حق ہے، قیامت تک حق ہے، ہم الٹی گواہی دے رہے ہیں۔ کافر کو گزارا، ہم کہہ رہے ہیں کہ یار یہ پرانی باتیں، ان میں کوئی ترمیم ہونی چاہیے، زمانے کے تقاضے بدل گئے ہیں۔ اس کا نام اجتہاد رکھ لیا کہ اجتہاد کرنا چاہیے، حرام کو حلال کرنے کا نام اجتہاد، توبہ دو۔ تو اللہ کہتا ہے تم شہید ہو سارے، ایک ایک کلمہ کو کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان، شہادت سے نکلا نا شہید سے۔ میں گواہی دیتا ہوں، میں اعلان کرتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم ان کی گواہی دے رہے ہیں۔ جا کر دیکھ رہے پڑھے لکھوں کی محفل میں لوگوں کے سامنے شرماتے ہیں، ورنہ اب تو فیشن ہی بن گیا۔ کوئی کہتا ہے یار اسلام میں لونڈیاں ہیں، اسلام میں زیادہ عورتیں، تو پھر بک رہے ہیں، یعنی ان کی گواہی دے رہا ہے کہ ہم خود اس دین کو سچا نہیں مانتے۔ اور عمل میں تو جو حال ہے کہ کوئی مسلمان اس پر عمل نہیں کرتا، جو کچھ قرآن نے کہا اس کے جھوٹ بولتے ہیں، واضح خلافیاں کرتے ہیں، امانتیں دبا جاتے ہیں۔ اب یہ شہید کہاں ہے؟ جان دینے والوں کو قرآن نے شہید کہا۔ میں قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں، لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول تم پر شہید ہے اور تم لوگوں پر شہید ہے۔ وہ جان دینے والے شہید کی بات کریں، آپ جتنا چاہے ان کو آپ سلام عقید پیش کریں، مگر شہید سارے، ہر مسلمان کا کام ہے کہ وہ اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنی کوششوں سے دنیا پر ثابت کر دے کہ ہم نے اگر اس دین کو سچ پایا ہے تو منافق نہیں، ہم میں دورنگی نہیں، دوگلا پن نہیں، ہماری ایک ایک روش، ہمارا ایک ایک طریقہ قرآن کے بعد بن کر دکھاؤ قرآن کے مطابق۔ اور علامہ اقبال ایک دفعہ فرماتے ہیں ساری مسلمان امت کہتی ہے ہم زوال کا شکار ہیں، ہم یہ ہے وہ کہتے تم سمجھتے ہمارے پاس اصلا نہیں، ہماری معیشت مضبوط نہیں، دولت نہیں، سبب کچھ اور ہے، تو جس کو خود سمجھتا ہے زوال بندہ ہے مومن کا بے زری سے نہیں۔ یہ پیسوں کی کمی کی بات نہیں، پیسے تھے صحابہ کرام کے پاس۔ ابھی بچہ بیان کر رہا تھا کفن نہیں نصیب ہوا حضرت مصعب کا، حضرت حمزہ سر کی طرف کھینچتے تھے چادر، پاؤں ننگے ہو گئے۔ یہ کمی یہ نہیں تھی، کمی یہ ہو گئی کہ ایمان نہیں ہے، وہ ایمان نہیں رہا جو ان میں تھا۔ خار از مہجوری قرآن شد، ذلیل اس لیے ہو گیا کہ قرآن کو چھوڑ دیا، شکوہ سنجے گرد سے دوران شدی۔ جب بات ہاں تقدیر ہے، اللہ کو ایسے منظور ہوا، اللہ کو کبھی ظلم منظور نہیں ہوتا، اللہ کو یہی منظور تھا کہ تم غالب رہو، مگر تم نے وہ راستہ چھوڑ دیا۔ اس لیے جہاد اور شہادت کے بارے میں آپ کی یہ مجلس جو ہے نا، ان میں 2 پوائنٹ ضرور لوگوں کے سامنے آنا چاہیے کہ صرف مرواؤ نہیں، بہت زیادہ بچے تیار کرو، بہت کمی وہ ختم ہو گئے جو رجال سے ہمارے بڑے بڑے عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے، اور دوسرے ایسے تھے۔ کسی میدان میں للکارتا تھا مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ایسے آدمی سے امرتسری کہ آج ایک فرقہ پیدا ہونا ہندوؤں میں عیسائیوں میں، صبح مناظرے کے لیے اس کے لیے وہ تیار ہوتے تھے، ایسا مطالعہ تھا ان کا، جانتے تھے کہ یہ سوال کریں گے۔ اب کہاں ہے؟ کوئی عیسائی بلا لیں، کوئی مرزائی بلا لیں، اس کے سامنے بات کریں گے۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ شیخ الحدیث کو تیار کر لیں، میں قادیانی بلاؤں گا، ایک پادری بلاؤں گا، اگر بات کر دے میرا منہ سے آ کر۔ تو جب جہاد ہی نہیں وہ جس کے لیے اللہ کہتا ہے قرآن کے ذریعے جہاد کرو، پہلے علم ہونا چاہیے ہر مسلمان کے پاس اتنا کہ وہ اپنے دین کو جانے۔ وہ بات نہ ہو کہ پٹھان نے گرا لیا میدان جنگ میں کافر کو، کہا پڑھ کر، اس نے تنگ آ کر کہا خان صاحب پڑھاؤ، کہنے لگا آتا تو مجھے بھی۔ یہ حال ہو گیا کہ دین نہیں سیکھتے، اس کو پھیلاتے نہیں۔ مکہ میں جس جہاد کا حکم تھا کہ قرآن کے ذریعہ جہاد کرو، قرآن آپ اتنی سوسائٹی بیٹھے ہو پڑھے لکھے ڈگری ہو رہے، ان سے پوچھیں کہ قرآن آپ نے شروع سے آخر تک پڑھا، ترجمہ آتا ہے، اس کی تفسیر آتی نہیں، تو کیا جہاد آپ کر رہے ہیں؟ کفار جن کو ہم مار رہے ہیں، اگر انہوں نے دامن پکڑ لیا قیامت کے دن کہ ہمیں ان لوگوں نے منایا تھا کہ قرآن سچا، ہم تو اپنے دین کو سچا سمجھتے، تو کون اس خون کا جواب دے گا؟ کہاں ہم جا کر اپنی ساتھ ثابت کریں گے؟ اللہ کہے گا میرے اتنے بندے دوزخ میں چلے گا تمہاری وجہ سے، تم نے جا کر بم مارا اور مر گئے، ان کو دین سکھایا اور نہیں سکھایا تو تم حساب دو کہ تمہیں حکم تھا کہ پہلے دین لوگوں تک پہنچاؤ، اور دین ایسے طریقے سے پہنچاؤ کہ حجت تمام ہو جائے، بہانہ نہ رہے۔ ان کو اپنے سامنے بٹھاؤ، کہو بھائی اپنے حقوق دور کرو، ہم دباؤ سے نہیں منوائیں گے، جو اعتراض ہے تمہارے کرو، تسلی کریں گے، اگر تمہیں مطمئن کریں قبول کر لو، نہیں مطمئن ہوتے بے شک اپنے دین پر رہو۔ پھر دوسرا مرحلہ کہ اسلام قبول نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں،
جہاد صرف ایک بات کے لیے اللہ نے فرض کیا جو جنگ ہے کہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ کیا. کلمہ نہیں زبردستی پڑھانا، نہ کلمہ دل میں زبردستی اترتا. ہم زبردستی تلوار رکھیں کافر پڑھ لے گا، دل میں تو نہیں جائے. ایمان اور کفر دل سے متعلق ہے، اس لیے اللہ کہتا ہے یہ کام نہ کرو، یہ بیکار ہے، کوئی کلمہ نہ پڑھو. علم کے ذریعے اسے منوا سکتے ہو، منا لو، پڑھ لے گا کلمہ جنت میں جائے گا، نہیں جاتا جہنم میں جائے. مگر دوسرا حصہ دین کا نیو ورلڈ آرڈر کہ ظلم نہیں ہونا دینا، کوئی دنیا میں رشوت نہ کھائے، کوئی غریب کا خون نہ پیے، کہیں بیٹیوں کی عزت نہ لو. یہ کافروں سے بھی منوانا. اس کے لیے ہم نے ہر علاقے پر حملہ کرنا. وہاں خون ریزی نہیں کہ بم مارو اور دہشت گردی کرو، نہیں، باقاعدہ جنگ. یہ بھی آپ سن لیں کہ جیسے وضو کے بغیر نماز نہیں نا، اسی طرح جہاد جو ہے کہ ہم گئے اور لوگوں کو مار دیا. آپ دیکھ لیں اللہ کے رسول نے پابندی لگائی ہے انما الامام جنہ، ایک سربراہ امت ہونا چاہیے جس کی سربراہی میں جہاد. کہتے ہیں جب میں نے مجاہدین سے بات ہوتی ہے میرے بھائی ہیں کہ نہیں یہ حکمران ظالم ہے. میں کہتا ہوں حکمران ظالم ادھر رخ کریں، پہلے اپنے علاقوں میں اسلام لائیں. اور اگر آپ کے اپنے علاقوں میں شراب کی بوتلیں، آپ کو کیا حق ہے کہ دوسروں کی الماریوں کی تلاشی لیتی تھے؟ جو علاقے آپ کے قبضہ میں مسلمانوں کے، وہاں قرآن نہیں چل رہا اور آپ کے حکمران اس طرف نہیں آتے، آپ کیوں غیر مسلموں کو تنگ کرتے ہیں؟ وہ بیچارے تو اس دن کو حق ہی نہیں مانتے. جو تمہارے اپنے ملک ہے وہاں اسلام نہیں چلتا، تم مجاہد ادھر کیوں نہیں آتے؟ نہیں، اندر سے ملے ہوئے. کتاب لکھ دی باقاعدہ انہوں نے کہ طاغوت کے تعاون سے جہاد. طاغوت کے تعاون کہ طاغوت جو ہے نا ملکوں میں ہمارے، ان کی مدد سے جہاد. بھائی جو طاغوت ہے ظالم، اس کے خلاف جہاد کا حکم ہے. لڑائی نہیں کرنی، خون نہیں کرنا. ان کے ساتھ جہاد یہ ہے کہ ہم سارے متحد ہو کر ان کو مجبور کریں کہ تم مسلم ہو، کافر نہیں ہمارے بھائیو، اسلام چلاؤ. ہم نے پہلے اسلام یاد چلانا. اور آپ یہ یقین دانے دین کی روشنی میں جن کے اپنے ملکوں میں اسلام نہیں، ان کو قتل اجازت نہیں کہ سرحد پار کر کے کافروں کو جا کر مارے. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر کو تب اجازت ملی شام اور روم کی طرف چلائی تھی جب ان کے اپنے ملک میں اسلامی سلطنت قائم ہوگی، شریعت چل رہی تھی. پھر لوگوں کو دعوت دی کہ آؤ دیکھو کیسا بابرکت نظام ہے، اس کو امپورٹ کرو، اپنے ملکوں میں لے جاؤ. واقعی وہ ایسا تھا کہ لانے کی ضرورت تھوڑی پڑی. جدھر لشکر جاتے تھے ایرانی رومی خود مسلمان لشکروں کا ساتھ دیتے تھے. یار ان کا نظام تو بڑا اچھا. تو دین کا ایک حصہ مذہب، عقیدے اور عبادتیں، وہ زبردستی نہیں ہم منوائیں گے. ہندو رہے، عیسائی رہے، دوزخ میں جانا چاہتے تھے، وہ علم سے سکھائیں گے، مانتے ہیں ٹھیک ہے. دوسرا حصہ جو ہے نا کہ بدماشی نہیں ہونے دیں گے، ظلم نہیں ہونے دیں گے. یہ کافروں کے ملکوں میں بھی نہیں ہونے، ان کو بھی ہم آرام اور سخت تنصیب کریں گے. یہ ہے وہ جہاد جس کا ایک حصہ قتال کے اگر لڑنا پڑا نا وہ بات کی منظر. پہلے یہ تو بندوبست کرو کہ علم عام ہو، مسلمان کا بچہ دین کو جانے اور وہ اتنا عالم ہو. آپ اس وقت برا نہ منائیں، قادیانی بھی میرے دوست ہیں، شیعہ حضرات تو خیر اپنے، عیسائیوں کو میں جانتا ہوں، میرے پادری دوست ہیں. ان کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی آپ کو اپنے مذہب کے بارے میں بالکل عالم ملے گا. آپ کو کوئی پتہ نہیں، آپ سے شاید ہی کوئی جانتا ہو، ورنہ موٹی موٹی باتیں بھی نہیں جانتے. تو کیوں اللہ کے بندوں تم یہ حفظ قرآن کر کے مرتے ہو مارتے ہو؟ دین سیکھو اور اس دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے جتنے جتن ہو سکتے ہیں، تبلیغ کے ذریعہ، کتابوں کی اشاعت کے ذریعہ، مدارس قائم کر کے، میڈیا کے ذریعے، ممبر و محراب کے ذریعے علم پھیلاؤ، یونیورسٹیاں بناؤ، اکیڈمیاں بناؤ کہ دنیا ہار مان جائے کہ واقعی دین کی ایک بات یار لاجیکل ہے، منطقی ہے، ٹھوس ہے. جب تک یہ ہم کام نہیں کرتے قرآن کی بات ہمیں پکارتی رہے گی وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. بھائی قرآن کے ذریعے پہلے سارا زور لگا لو، بعد میں دیکھا جائے گا کوئی گندے دانے رہ جائیں پھر نپٹ لیں گے. قرآن علم اپنے ملکوں میں دین نہیں. آپ نہیں جانتے کہ ہمارے اسلامی ملکوں میں کیا ہو رہا، کیا جان کروں، سیاست کی ضرورت نہیں، مگر آپ سب جانتے کہ کافر ملک جانا ان کی کوئی عزت. ہندوستان کی ہم شکایت کرتے ہیں، پوری دنیا کیوں اس کا احترام کرتی؟ کافر ہے، بے ایمان، مگر اس کے ہاں جمہوریت ہے، انتخاب ہوتے ہیں، عدلیہ آزاد ہے، جج جو ہے نا وہ صدر کو وزیر اعظم کو قید کر لیتے ہیں. یہاں کوئی نہیں ہے، پہلے فون کر کے پوچھتے ہیں کیا فیصلہ لکھیں. یہ اسلام ہے یہاں؟ کیوں کشمیر جاتے ہو، کیا کرتے ہو؟ ان کی مدد کرتے تھے، انہوں نے صاف کہہ دیا کہ یار جان چھوڑو ہماری، ہم اپنا الگ کشمیر چاہتے ہیں. ان کی مدد کر کے جانے دے رہا ہوں. جو ایسی قیمتی جانیں کہ اگر وہ اللہ کے دین کی خدمت میں لگ جاتی تو میں یقین کرتا ہوں کہ ان میں سے بہت بچے ایسے تھے کہ وہ اسلام کے گلے سرسبز ثابت ہوتے، بہت چوٹی کے لوگ ثابت ہوتے، اسلام کی خدمت کرتے، جوش میں آئے، چلے گئے، جانے دینی، اللہ ان کی قربانی قبول کرے. مگر وہ ظالم ہیں جو غلط رہنمائی کر رہے ہیں کہ دین کا کام ان بچوں سے نہیں لیتے، ان کی بجائے انہیں مروانے میں لگے گا. اور آپ سارے جانتے اب یہ راج نہیں رہا کہ یہ کام ایجنسیاں کرتی ہیں، سرحد پار کراتی ہیں، اسلحہ دیتی کہ یہ چھوڑ نیک بچے مروا دیے.
میدان کھلا ہوگا. یہ جو بھی کیا کریں گے. میں اگر کشمیر کا جہاد فرض ہے اور واقعی فرض ہے کہ ہمارا علاقہ ہے, انہوں نے زبردستی چھینا, اعلان کیوں نہیں کرتے؟ کیوں دنیا کے سامنے جھوٹ بولتے ہو کہ ہم ہمارے بندے وہاں نہیں جاتے, ہم درمبازی نہیں کرتے؟ اس جھوٹ کا نام جہاد. ان کے ساتھ تم گلے ملتے ہو, مسافے کرتے ہو, مذاکرات کرتے ہو, اور دیندار بچوں کو بربادتے. فوج کیوں کھاتی ہے؟ اتنا فنڈ ان پر خرچ ہوتا, سب سے زیادہ بجٹ یہ کھاتے ہیں. یہ آگے بڑھے, اعلان کریں, اور پھر ہم نے سارے فرض ہوگا کہ وہ حکومت کے ساتھ مل کر امیر اور امام فاسق کو بے شک امام بخاری فرماتے ہیں بڑے امکان اور فاجرہ نیک ہو یہ بات جو اس وقت ہے سربراہ, وہ اعلان کرے ساری دنیا اس کے. ایوب نے کیا تھا, اللہ اس کو معاف کرے, کہہ دیا, سارے علماء خاک ہو گئے کہ واقعی یار یہ ایوب کا مسئلہ ملک کی سلامتی کا مسئلہ. وہ جہاد ہوتا, مرو تن من دن قربان کرو. یہ کیا کہ حکومت فریب کرے, دیندار بچے مروائیں, اور دین کا کام جو ہمیں پکار رہا ہے کہ پوری دنیا میں صفر ہے, خدا کے لیے اس کے لیے نکلو, دین کو دنیا میں پہنچاؤ, کافروں کو جنت میں لے جانے کی کوشش کرو بنی سے. اور شہید جو اللہ نے کہا مرنے والے بھی شہید ہے. یہ قرآن میں ہے کہ تکون شہداء للناس, تم سارے مسلمان جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تم لوگوں پر شہید ہو. جتنے دنیا میں عیسائی کافر ہندو موجود ہیں, تمہیں ان کے پاس جا کر دین کے سچے ہونے کی گواہی دینی پڑے گی, ان سے اسلام کا اقرار کروانا ہوگا تبلیغ کر کے. چھوڑ دیا اور صرف مارنے کو سمجھ لیا, جس کی وجہ سے پوری دنیا دشمن ہوگی کہ مسلمان شرارتی ہیں, دہشت گرد ہیں, ہماری شامت آ گئی, نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا, کہیں کچھ نہیں ہوا. اس لیے آپ میری یہ باتیں اگر ناگواری گزری میں معذرت کھاؤ, مگر خدا کے لیے میری یہ کڑوی کساری باتیں بھی نا, ان پر کوئی سوچنے کی تکلیف کریں. بچوں کو عالم بنائیں, بڑے بڑے عالم بنائیں. ایک ہی تھا اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے شیخ احمد دیدار, اتنا زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا, معمولی کاروبار تھا, ایک کتاب ملی تھی, افریقہ چلا گیا. اس وقت ایک عالم دین جو ہم یہاں سے ہجرت کر کے مکہ گئے, اور جو لوگ مکہ معظمہ جاتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ وہاں بہت بڑا مدرسہ ثالثیہ اور تبلیغی جماعت کے لوگ یا دوسرے وہاں ٹھہر کے بھی سورج, وہ مولانا رحمۃ اللہ مہاجر مکی نے قائم کیا تھا, انگریزوں کی پکڑ سے بچ کر وہاں چلے گئے. ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے اظہار الحق, جس کے بارے میں اس زمانے میں انگریزی اخباروں نے لکھا کہ جہاں جہاں یہ اظہار الحق پڑھی جائے گی عیسائی مشنری کامیاب نہیں ہو سکے. عیسائیوں کے بقیے ادھر دیے, اتنا پڑھا عیسائیوں کو بائبل کو, ان کے حوالوں سے ثابت کیا کیا مولانا نے. اب 3 جلدوں میں اس کا ترجمہ بھی مولانا تقی عثمانی صاحب کے مدرسے نے کر دیا, بائبل سے قرآن تک. وہ کتاب دیدار صاحب نے پڑھی, اتنا عالم نہیں, مگر وہ ایسی اپنے اندر رچا دی کہ پھر امریکہ میں اور ساری دنیا میں آپ دیکھتے ہیں مناظرے ہوتے رہے, پادریوں کے انہوں نے گوڈے لگوا دیے اور سارے جو ان کے سامنے گھٹیں ٹیک گئے, شکست, اور پورے عالم عیسائیت میں زلزلہ آ گیا کہ یار احمد دیدار نے دنیا ہلا دی. ایسے بندے خدا کے لیے پیدا کرو, وہ سب سے بڑے مجاہد ہے, وہ جاہد ہوں گے. جہاد کبیرہ یہ میں چھوٹا جہاد ہے اس کے مقابلے بڑا. قرآن نے جہاد کبیرہ کا کچھ اس طرح بھی توجہ کر لو, کروڑوں کی تعداد میں ایسے عالم پیدا کر دو جو دنیا کی سب زبانوں کے ماہر ہوں, کیمسٹری کے ماہر, بایولوجی کے ماہر. وہ آکسفورڈ میں جائیں, کیمبرج میں جائیں, کافروں کی یونیورسٹیوں میں کھڑے ہو کے لڑکا رہے آئے, اپنے علم کی روشنی میں ہم سے بات کر لو, ہم تمہیں منوائیں کہ خدا ہے, اس کی طرف سے کلام اترا. یہ کام ہے جو کرنے کا اصل جہاد کبیرہ. اس میں کامیابی ہوگی, بہت سے کافر تو ویسے ہی اسلام میں آ جائیں گے, مارنے کی ضرورت نہیں رہے گی. اور جو نئی شرارتوں سے باز آئیں گے, پھر ہم بزدل نہیں ہیں, وہ اندر چھپنے والے نہیں, مر جائیں, یا ان کو اسلام میں لائیں گے یا اپنی گردن دے دیں گے, وہ بات تمہارا. قتال کو الگ رکھیں, جہاد کو الگ, میدان جنگ میں مرنے کی شہادت کو الگ رکھیں. اور جو شہادت دینا ہر کلمہ گو کا فرض ہے کہ اس کی ہر بات سے یہ ٹپکے کہ واقعی یہ دین کو سچا مانتا, اس کی کسی بات سے لوگوں کو یہ بو نہ آئے کہ کہتا تو ہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں, عمل تو اس کے خلاف کرتا. یہ منافقت اور دوزخی ہم میں نہیں ہونی چاہیے. کرنے کا کام اصل میں یہ ہے, میں نے جو کچھ کہہ دیا اللہ تعالیٰ اس میں اگر کچھ سچائی ہے تو میرے دل میں, آپ کے دل میں جگہ پیدا کرے, اور اگر اس مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے اللہ مجھے بھی معاف کرے. باقی جو لوگ نیک نیتی سے شہید ہوئے انہیں ہم کچھ نہیں کہتے, وہ بیچارے بالکل مخلص ہیں, ان کا کوئی ذاتی مفاد نہیں, مگر رہنما غلط رہنمائی کر رہے, ترجیح غلط ہے. جو کرنے کا پہلے کام تھا مکی دور کا جہاد وہ چھوڑ دیا, اور آخری جہاد جو تھا مدینہ میں جا کر ہوا تلواروں والا, اسلامی حکومت بن گئی, شریعت نافذ ہو گئی. اس کے بعد اس کو پہلے قدم پر ہی لے لیا. اب اس کا کیا کریں کہ سر نیچے کر دیا, پاؤں اوپر کر دیا. یہ قرآن اور سنت کے خلاف بات ہے. اعلان جنگ کے بغیر جہاد نہیں, اور ہاتھ میں وقت کے اعلان کے بغیر جہاد نہیں. یہ دین میں طے شدہ باتیں ہیں, کسی کے بڑھانے کی نہیں. وضو کے بغیر جیسے نماز باطل ہے, امیر المومنین اور امام وقت کے اعلان کے بغیر جہاد بالکل اسلام میں نہیں. اور نہ کسی کو حق ہے
کہ وہ ایران کے بغیر دھوکے کے ساتھ سرحدیں پار کرے، اعلان کرنا فن بذرے ہمارا سوا۔ اللہ کہتا ہے اگر وہ وعدہ نہیں پورے کر رہے کافر، ان کے منہ پر مار دو ان کا معاذ کا، کوئی وعدہ نہیں بنا، کھول کر جنگ ہوگی، پھر اللہ مدد بھی کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد علیہ وصحبہ اجمعین۔ فضل و کرم فرمایا اللہ۔ رکھ اب صرف 2 منٹ کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ یہاں پر موجود رہیں، 2 منٹ سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لیا جائے گا۔ ایک اہم اعلان باقی ہے۔ پاسبان ملت اسلامیہ کے چیئرمین جناب مرزا امجد علی سے گزارش ہے کہ وہ آئیں، اور ابھی آپ سے ایک آپ کے سامنے قرارداد پیش ہوگی جس میں آپ کی ہمیں حمایت اور تائید چاہیے، تو میں ملتمس ہوں پاسبان ملت اسلامیہ کے چیئرمین مرزا امجد علی سے کہ وہ آئیں اور قرارداد پیش کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ صرف 2 منٹ تک یہاں پر موجود رہیں۔ بیٹھے بھائی، قرارداد سن کر جانا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ حضرت مولانا اسحاق صاحب، انتہائی باعث فخر حافظ محمد شریف صاحب اور معزز مہمان گرامی، السلام علیکم۔ میں پاسبان ملت اسلامیہ کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور اس ایمان فروز محفل میں شرکت کی۔ شہید کی عظمت، جہاد کی حقیقت پر بہت ہی سیر حاصل گفتگو ہو چکی ہے، تاہم اتنا ضرور کہوں گا کہ جن لوگوں کی جانوں کے عوض رب کائنات جنت کا سودا کر لیتے ہیں، ان کی عظمت کا ادراک ہمیں ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن ایسے شعروں کو زندہ لکھتا ہے اور وہ یقینی طور پر زندہ ہیں۔ ہمارا علاقہ آج بہت ہی خوش قسمت ہے جو کہ ایک شہید کا وارث بن رہا ہے۔ آج اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ قرارداد پیش کرتا ہوں کہ ہم جس روڈ پر بیٹھے ہیں، جو کہ نلکا سٹاپ سے شروع ہوتی ہے، مقبول روڈ طارق کیلنڈر تک جاتی ہے، اس کا نام حافظ فرحان شہید کے نام سے منسوب کرتے ہیں۔ حافظ فرحان شہید روڈ رکھ دیا جائے۔ اگر آپ اس قرارداد کی حمایت کرتے ہیں تو ہاتھ کھڑے کر کے اس کی منظوری دیجیے گا۔ قرارداد منظور کرنے اور آپ کی آمد کا ایک مرتبہ پھر شکریہ۔ اس کے ساتھ پروگرام ختم ہوتا ہے، اور شہید کی عظمت کے بعد آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ آج کا پیغام یہ لیتے جائیے گا: گر تیرے سامنے پرچم کفر بلند ہو، یا لا الہ نہ کہہ یا اسے تار تار کر دے۔ دعا کے لیے پلیز مولانا اسحاق صاحب، دعا کے بعد یہ پروگرام اختتام پذیر ہو جائے گا۔ شہید کے والد کو مولانا اسحاق صاحب قرآن برحق کا نسخہ پیش کر رہے ہیں۔ اس سے بڑا تحفہ کیا ہوگا کہ جس کے عظیم بیٹے نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ عظیم بیٹے کے عظیم باپ کی خدمت اقدس میں ایک عظیم تحفہ قرآن برحق کا نسخہ ہے۔ اللہ پاک ان کی اس عظیم کامیابی کو اپنے ہاں منظور فرمائے۔ اب دعا کے لیے میں ملتمس ہوں عزت مآب مولانا اسحاق صاحب سے کہ وہ دعا فرما دیں۔ آپ سب دعا کریں۔ شہید کے والد اگر کچھ کہنا چاہیں تو ہمارے لیے بہت اہم ہوگا۔ چند الفاظ عظیم بیٹے کے عظیم باپ، شہید کا باپ۔ آخر سے دعا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین سیدنا و نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔
ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين يا رب العالمين.